شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے پشتونوں کا پٹھانوں کا ایک بہت بڑا گلہ ہے، اور وہ گلہ بے جا نہیں ہے بلکہ بجا ہے۔ 2 دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں بہت بہترین باتیں کی ہیں جو موتیوں سے لکھنے کے برابر ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسی بات کہی جو مجھے بھی بڑی عجیب سی گزری، لیکن میں خاموش کر گیا۔ اس کے بعد جب کانفرنس ختم ہو گئی تو 3 گھنٹے بعد مجھے ایک ساتھی نے کلپ سینڈ کیا، پھر دوسرے ساتھی نے کلپ سینڈ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب ہم آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ موجودہ دور میں مولوی حضرات امن کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ پہلے دور میں مولویوں کی قربانی بہت زیادہ، لیکن موجودہ دور میں مولوی حضرات بالکل امن کی بات پر خاموش ہیں اور امن کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور اس شخص نے مجھے یہ بھی کہا کہ مولوی صاحب ہمیں پتہ ہے روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے، ہمیں یہ نہ سکھاؤ۔ آج کل جو حالات ہیں امن خراب ہو رہا ہے، ہر طرف خون ہی خون بہ رہا ہے، اور ہر طرف پٹھانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، اس پر آپ خاموش ہو۔ تو اس نے مجھے ایک بہترین بات یہ بھی کہی کہ آپ لوگ اپنے آپ کو انبیاء کے والد سمجھتے ہو اور کہتے ہو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے والد ہیں، لیکن انبیاء کے والد تو ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ انبیاء کے منبروں پر آپ بیٹھ کر حق کو کیسے چھپاتے ہو؟ آج کل یہ حق ہے، ماننا پڑے گا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ حق ہے، آپ دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، اب یہ بات آپ کیوں چھپاتے ہو؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو بات ہے جس سے پشتون قوم کا گلہ ہے وہ یہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت بہترین باتیں کی ہے، لیکن ان میں سے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ اگر ہم اپنی حق کے لیے آواز اٹھائیں تو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بات مجھے بھی بڑی عجیب سے گزری، کیونکہ اگر میں اپنی حق کے لیے آواز اٹھاؤں تو مجھے تو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں ایک معمولی شخص ہوں، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور کسی کو قانونی خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مفتی صاحب آپ تو شیخ الاسلام ہیں، شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام، پورے اسلام کے شیخ، آپ کو صرف اور صرف پاکستان کا شیخ نہیں، عرب کا شیخ نہیں، بلکہ آپ کو شیخ الاسلام کا لقب جو دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے، اگر آپ کو معمولی سا کچھ بھی ہو گیا تو پہلے آپ کو کچھ بھی ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر آپ کو کانٹے کے برابر بھی کچھ ہو گیا تو یہ پورا پاکستان جم جائے گا۔ اتنی آسانی سے تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ توڑ کی طرف کلامی کر سکے۔ آپ کی شخصیت وہ تو بہت بڑی ہے، اور اس طرح ہمارے دیگر علماء اکرام ہیں، دوسروں سے گلہ تو نہیں ہے، دوسرے طبقے والوں سے، ہمارے اپنا جو طبقہ ہے، ہمارا اپنا جو جماعت ہے، ان کے بڑے علماء اکرام جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کے سبسکرائبر، ان کے فالوور جو ہیں وہ ملین فالوور ہیں ان کے، لیکن انہوں نے ابھی تک ایک آواز، ایک ویڈیو، ایک کلپ امن کے لیے نہیں بنایا۔ روزانہ کی بنیاد پر میں مفتی طارق مسعود صاحب کی لطیفے بھی روزانہ کی بنیاد پر سنتا ہوں، لوگ کو ہنساتے ہیں، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ان کے ولاگز دیکھتا ہوں، لیکن انہوں نے امن کے لیے کبھی بات نہیں کی۔ یہ ایک میرا بھی اور پشتون قوم کا بھی ایک بہت بڑا گلہ ہے۔ علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان حق کو چھپانا یہ بالکل عجیب سی بات ہے، اور سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کہاں کا اسلام ہے۔ حالانکہ انبیاء کے وارث جو ہیں وہ کبھی بھی حق کی بات کو نہیں چھپائے گا، چاہے اس کا سر کیوں نہ چلا جائے۔ تو پھر ہم اس وجہ سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ اگر ہم حق بولے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، یہ کر لیا جائے گا، وہ کر لیا جائے، جو کرتے ہیں کرنے دے بھائی۔ آپ اور میں انبیاء کے وارث ہیں تو حق بولیں گے، سچ بولیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، اور جو باطل ہوگا اس کے خلاف بات کریں۔ میں اور پشتون قوم جو ہیں وہ جو گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، علماء سے جو شکوہ کر رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ پر کر رہے ہیں کہ آپ تو انبیاء کے وارث ہیں، ہم کسی گلوکار، ہم کسی ڈانسر سے کیوں شکوہ نہیں کرتے ہیں؟ بھائی وہ تو نہیں ہے، وہ کہاں حق پر بولے گا، وہ کہاں سچ پر بولے گا؟ لیکن میرا اور آپ کا کام ہے حق بولنا، سچ بولنا، یہ ہے انصاف۔ اور دوسری بات یاد رکھی جائے کہ میں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ جو بات حق ہے، سچ ہے، میں نے وہ کہی ہے، کیونکہ اس وقت بھی جس فیلڈ میں میں ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے صدر ہیں، تو میں صدر کو کبھی بھی یہ ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ میں ان کو کوئی برا بلا بات کروں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کا گلہ ہے اور یہ بات جو تھی
یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ایک طرف پٹھانوں کے اوپر کیا ہوتا رہا ہے اور ایک طرف ہم جو ہیں کون سے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ہم فلسطین کے حق میں جو ہیں فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور بھائی پہلے اپنے ملک کے بارے میں تو سوچو کہ آپ کا ملک کہاں جا رہا ہے، پشتونوں کے اوپر کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ بیرونی ملک کے دولوں سے فارغ ہو جائے تو ایک نظر جو ہے وہ پٹھانوں کے اوپر بھی دوڑائے کہ وہ ان کے کیا حالات ہیں، ان کے اوپر کیا ظلم ستم ہو جا رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اس کلپ کو دیکھو اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر لو کہ آیا میں غلط ہوں اس حق کے لیے آواز اٹھانا یا میں ٹھیک ہوں اس بات میں۔ یہ تو میرا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ سفید جھنڈا لہراتے ہیں امن کے لیے، سفید جھنڈا، وہ ان کے اوپر جو ہے گولیاں بچ جاتی ہیں۔ لیکن قانون یہ ہے کہ سفید جھنڈا اگر میدان جنگ میں بھی آ جائے تو وہ جنگ جو ہے وہ رک جاتا ہے سفید جھنڈے کی وجہ سے۔ لیکن اب جو ہے ہمارے یہاں پر احتجاج ہو رہا تھا، ان میں سارے سفید جھنڈے تھے، ان میں یہ سفید جھنڈے کے اوپر یہ لکھا تھا امن، یعنی ہمیں امن دو، ہمارے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اس کے باوجود جو ہے ہمارے اداروں نے ان کے اوپر فائرنگ کیا تھا، اور وہ سفید جھنڈے جو تھے وہ خون سے بھرے ہوئے تھے، خون سے لت پت تھے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنگ کے میدان میں اگر سفید جھنڈا کوئی لہرائے تو جنگ جو ہے اسی تھوڑی وقت کے لیے رک جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہمارے اپنے مسلمان، ہمارے اپنے جو ہیں ملک کے لوگ جو سفید جھنڈے جس نے اٹھایا ہے تو آپ ایک طرف اس کو مار رہے ہو۔ یہ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ میرے ٹیکس سے اور میرے نام پر لیا ہوا اسلحہ میرے محافظ مجھ پر ہی برسا رہا ہے۔